نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین، حاضرین، معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلباء و طالبات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں اس سال ماہ رمضان المبارک کی ساعتیں اور رحمت و سعادت والی دن اور راتیں نصیب ہوئے. میں خاص طور پہ دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے حضرات سے معذرت خواہ ہوں کہ اس تکلیف کی وجہ سے جو آپ دیکھ رہے ہیں میں دائیں اور بائیں مڑ کے دیکھ نہیں سکوں گا. اس کی وجہ سے میں سیدھا ہی دیکھ سکتا ہوں، سر موڑ نہیں سکتا. اس لیے میں نے آپ سے معافی چاہی کہ آپ کی طرف میں اپنے چہرے کی آنکھوں سے تو متوجہ نہیں ہو سکوں گا، مگر الحمدللہ دل کی آنکھوں سے متوجہ ہوں آپ کی طرف. ماہ رمضان المبارک کی بابرکت اور باسعادت ابتدا ہو چکی اور الحمدللہ پہلا روزہ اور جمعۃ المبارک کے دن یہ نور علی نور. ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے کی برکتیں، اس کی روحانی نعمتیں، اس کی انوار اور اس کے روحانی اثرات اور ثمرات ہم زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی کوشش کریں. آج سورہ مزمل کے حوالے سے، اس کی پہلی 9 آیات کریمہ کے حوالے سے میں ایک مضمون، قرآنی مضمون آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں. مقصود یہ ہے کہ ہم اس کی مدد سے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں
کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس مبارک مہینے میں نور رکھے ہیں، انوار رکھے ہیں، برکات رکھی ہیں، ان سے ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں۔ دیکھیے، آپ کے سامنے مثلا ایک زمین ہے، یہاں کی زمین ہو یا کسی اچھے زرخیز پہاڑی علاقے کی زمین ہو، یورپ کی زمین ہو جہاں بہت سبزہ اگتا ہے اور سارے حالات شادابی کے بہتر ہوتے، کہیں کی بھی زمین، اللہ تبارک و تعالی نے ہر علاقے کی زمین میں کچھ صلاحیتیں رکھ دی، کچھ خوبیاں ہر زمین کے اندر اللہ رب العزت نے رکھ دی، وہ اس مٹی کے اندر موجود ہیں۔ آپ جب اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو خالی زمین نظر آتی، مٹی نظر آتی، مگر اس مٹی کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کیا صلاحیت رکھی ہے، سرسبز اور شاداب زمین کو سرسبز اور شاداب کرنے کی کیا کیا جوہر رکھے ہیں، کیا استعداد رکھی ہے، کیا کیا ملکہ رکھا ہے، یہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک عام نگاہ دیکھتی ہے تو اسے صرف زمین ہی زمین نظر آتی ہے، مٹی مٹی نظر آتی ہے۔ آپ بعض اوقات اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں کیمیکل لیبارٹریز میں، جو مٹی زمین اور اس کی تہوں کے ٹیسٹ کرتے ہیں جو لوگ، تو وہ آپ کو ٹیسٹ کے ذریعے بتا دیتے ہیں، انالیسس بتا دیتا ہے کہ اس زمین کے اندر یہ کیمیکلز ہیں، یہ معدنیات ہیں، یہ خوبیاں ہیں، یہ استعدادات ہیں، اور یہ فلاں فلاں قسم کے پھل پھول فصل اور فلاں فلاں چیز کو اگانے کے لیے نہایت فائدہ مند ہے، اور اس میں اتنی صلاحیت ہے، فلاں زمین اس سے اور زیادہ بہتر ہے، اور فلاں زمین اس سے بھی اور زیادہ بہتر ہے۔ انالیسس سے پتہ چل جاتا ہے، مشینیں بتا دیتی ہیں، ٹیسٹ رپورٹس بتا دیتی ہیں، آنکھ نہیں بتاتی۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات زمین اچھی ہے، اس کے اندر اچھی صلاحیتیں ہیں، زرخیز ہے، مگر اس کو موسم موافق نہیں ملتا، یعنی آب و ہوا موافق نہیں ملتی۔ اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آب و ہوا کی عدم موافقت سے اور موسم کی موافقت کی عدم دستیابی سے وہ زمین کی ساری خابیدہ صلاحیتیں چھپی رہ جاتی ہیں، سوئی رہ جاتی ہیں، پڑی رہ جاتی ہیں، وہ ایکسپلائٹ نہیں ہوتی، بروئے کار نہیں آتی، بروئے کار نہیں آتی۔ یہ ایک بنیادی فرق ہوتا ہے۔ اگر اچھی زمین کو ساتھ اچھا موسم مل جائے، اچھی زمین کو اچھا موسم مل جائے، اب اچھے موسم کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ مختلف فصلوں کے لیے مختلف قسموں کے سبزے اور شادابی کے لیے، زرخیزی کے لیے کتنا ٹیمپریچر چاہیے، کتنی بارش چاہیے، کتنا زمین کے اندر پانی اور نمی چاہیے، کتنی دھوپ چاہیے، کیسی ہوا چاہیے، یہ سارا کچھ اس موسم کا حصہ ہے۔ زمین اچھی ہو، پھر موسم اچھا مل جائے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ پھر اس زمین پر کیا بہار آ جاتی، کیا بہار آ جاتی۔ یہ دونوں چیزیں ہوں، موجود ہوں،
مگر اس پر محنت کرنے والا مالی کوئی نہ ہو. بھئی یہ سب کچھ ہے، اس کو استعمال یوں کرنا ہے، یہ بتانے والا کوئی نہ ہو، بتانے والا کوئی نہ ہو. زمین کے اندر بھی صلاحیتیں موجود ہیں، موسم بھی اچھا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ جب کسی نے بیج ہی نہیں ڈالا، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب کسی نے بیج ہی نہیں ڈالا تو گھاس تو اگتا رہے گا، مگر پھل اور پھول تو نہیں اگ سکتے، خاص فصلیں تو نہیں اگ سکتی. وہ تو کوئی جس چیز کا بیج ڈالے گا، کسی سیب کا بیج ڈالے گا، آم کا ڈالے گا، مالٹے کا ڈالے گا، کیلے کا ڈالے گا، اور ہزار چیریز کا ڈالے گا، ہزار ہا قسموں کے پھل ہیں. تو جیسا کوئی بیج ڈالے گا، زمین بھی اچھی ہو، موافق ہو، موسم بھی اچھا موافق ہو، پھر بیج بھی ڈالا جائے تو اس سے نتائج آتے ہیں. اور پھر خالی بیج کوئی ڈال دے تو لک آفٹر نہ ہو، رہنمائی ساتھ ساتھ نہ ہو، دیکھ بھال نہ ہو، تو پھر بھی وہ مطلوبہ نتائج نہیں آتے. تو کوئی بتانے والا بھی ہو، محنت کروانے والا بھی ہو، بیج ڈالنے والا بھی ہو، زمین بھی اچھی ہو، موسم بھی اچھا ہو، یہ ساری چیزیں مل جائیں تو آپ اندازہ کر لیں کہ پھر بہار بڑی جوبن پہ آ جاتی، بہار جوبن پہ آ جاتی. اللہ رب العزت نے اسی طرح ہمارے باطن میں ایک زمین رکھی ہے. ہمارے باطن کو ایک زمین کی طرح اللہ پاک نے ہمارے باطن کو بنا دیا ہے. اس زمین کی مختلف تہیں ہیں ہمارے باطن میں. نفس بھی ہے، عقل بھی ہے، قلب بھی ہے، روح بھی ہے، اور پھر آگے اور تہیں بھی ہیں، جیسے اس میں تفصیلات میں نہیں جاتا، سر ہے اور خفی اخفا، ان چیزوں میں نہیں جاتا، بڑی آگے کی بات. اگر موٹی موٹی بات یہ سمجھ لیں کہ نفس بھی ہے، قلب دل بھی ہے، عقل بھی ہے اور روح بھی ہے. یہ مختلف اس زمین کے لیولز ہیں، گریڈز ہیں، درجے ہیں. تو زمین تو اللہ پاک نے رکھی ہے، اور صلاحیت بھی یہ رکھی ہے اس نفس کی زمین میں کہ کوئی مالی اگر اچھا مل جائے تو وہ پھر بدلتی بھی رہتی ہے. نفس امارہ کی زمین ہے، وہ لوامہ بھی بن جاتی ہے. مالی محنت کرے تو وہ لوامہ سے ملہمہ بھی بن جاتی، اور محنت ہو تو مطمئنہ بھی بن جاتی، وہ راضیہ اور مردیہ بھی بن جاتی ہے، وہ کاملہ بھی بن جاتی. تو ایک ہی زمین ہے، جتنی محنت کی جائے وہ 7 مختلف قسموں کی زمینوں میں بدل سکتی ہے. 7 بولیے مختلف قسموں کی زمینوں میں، اور ایک سے اعلیٰ دوسری، اس سے اعلیٰ تیسری، اس سے اعلیٰ چوتھی. اللہ پاک نے پھر اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں. اسی طرح قلب کے احوال ہیں. قلب کی جو دل کی زمین ہے، اس کے بھی ایک سے بہتر دوسری تیسری، اس کے بھی حالات بدل سکتے ہیں. عقل اور روح کی زمین کے بھی حالات اسی طرح بدل سکتے ہیں. اللہ پاک نے ان میں ارتقاء، تبدیلی، ترقی کی بڑے مواقع اور بڑی گنجائشیں رکھی. اب سارا سال زمین تو ہمارے اندر باطن میں موجود ہوتی ہے سارا سال، مگر اور موسم بھی آتے جاتے رہتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں نا، کبھی کسی موسم میں آب و ہوا میں پولوشن آ جاتی ہے. یہ فیکٹری ایریا ہے، یہاں ہر وقت چمڑے جل رہے ہیں، یہاں کیمیکلز ہو رہے ہیں، جل رہے ہیں، تو پولوشن ہوتی ہے. کہیں کاریں چل رہی ہیں، دھواں ہے. آب و ہوا نہیں، گندگی کے ڈھیر پڑے ہیں، پولوشن ہے. آبادی بہت زیادہ ہے، سینیٹری سسٹم اچھا نہیں ہے، پولوشن ہے. تو آب و ہوا کے اندر کئی جراثیم گھومتے پھرتے رہتے ہیں، انفیکشن ہوتی ہے. تو موسم میں بھی خرابی ہوتی ہے اور آب و ہوا میں بھی خرابی ہوتی ہے. پھر آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ مریض ہے، اس کا علاج تو اچھا ہو جائے گا، مگر کسی اچھے علاقے میں لے جائیں جہاں آب و ہوا اچھی ہو، موسم اچھا ہو، اس کو کچھ عرصہ وہاں رکھیں. ٹی بی کے بھی جو مریض ہوتے ہیں نا، اب تو جب ٹی بی لا علاج ہوتی تھی
اب تو یہ علاج والی مرض بن گئی، اس کا پراپر علاج ہوتا ہے، شفا یابی ہوتی ہے۔ تو پہلے یہاں پاکستان میں اس کا مؤثر علاج نہیں تھا، تو بڑی محنت کرنی پڑتی تھی۔ تو کوئٹہ جیسے علاقوں میں، مری سے آگے علاقوں میں، دور پہاڑی علاقوں میں باقاعدہ ہاسپٹلز تھے، بروری سینیٹوریم تھا، یا مختلف اس قسم کے، مری سے آگے ساتھ قریب علاقے میں نتھیا گلی یا کسی ایسی جگہ کے پاس، خیرہ گلی کے پاس، کہیں نتھیا گلی نہیں، گھوڑا گلی کے پاس، ادھر بھی کوئی ہاسپٹل تھا۔ تو اونچی آب و ہوا جہاں اچھی، موسم اچھا، فضا صاف ستھری، وہاں اسپیشل ہاسپٹل بنائے گئے تھے، انگریزوں نے بنائے تھے ٹی بی کے پیشنٹس کے لیے، مریضوں کے لیے، تاکہ علاج بھی ملے، اچھی آب و ہوا میں رہیں، اچھی فضا میں رہیں، اچھے موسم میں رہیں۔ یہ ساری چیزیں مل کے پھر اس کے مرض کو ختم کر دیتی تھی۔ یہ میں آپ کو ہمیشہ مثالیں دیتا ہوں اس لیے کہ آپ دیکھیں، جب آپ کو پوری دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے تناظر میں سمجھاتا ہوں، تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں کبھی زندگی بھر مشکل نہ ہو۔ سمجھ یہاں لیں، بعد میں بھول جائیں، آپ کی مرضی، میرے پاس سے سمجھ کے اٹھیں۔ اور یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، اللہ پاک نے قرآن مجید میں جگہ جگہ مثالیں دے کے بات سمجھائی۔ امثال القرآن، یہ قرآن مجید کے علم قرآن کا یا علوم قرآن کا ایک مستقل موضوع ہے، مضمون ہے، ایک سائنس ہے۔ امثال القرآن، قرآن مجید کی مثالیں۔ کیا نام ہے؟ قرآن مجید کی مثالیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک کو اگر مثال دینی ہو سمجھانے کے لیے، اور مچھر کی بھی مثال دینی پڑے، تو اللہ پاک قرآن مجید میں حیا نہیں فرماتا، مچھر کی مثال بھی دے دیتا ہے، اور اس سے بھی کم تر چیز کی مثال دینی پڑے تو دیتی ہے قرآن مجید میں۔ یہ وجہ ہے کہ اولیاء کرام نے اور صوفیاء نے، اب مولانا روم کو پڑھیں، مثنوی مولانا روم کو، اور جتنے اولیاء کرام نے لوگوں کی تعلیم، تلقین، نصیحت، رشد اور ہدایت کا کام کیا ہے، پوری تاریخ میں انہوں نے اللہ پاک کی اس سنت کو اپنے واعظ، نصیحت اور تعلیم اور تلقین، رشد و ہدایت کے عمل میں بڑا بھرپور طریقے سے زندہ رکھا اور برقرار رکھا ہے، جاری رکھا۔ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ وہ بات جو شاید گھنٹوں اور کئی دنوں کے دلائل سے بھی سمجھ میں نہ آئے، وہ ایک مثال سے سمجھ میں آ جاتی۔ اب میں نے آپ کو سمجھایا کہ دیکھیے، اللہ پاک نے جو چیز ہمارے باطن میں رکھی ہے اسی کے نمونے خارج میں رکھے ہیں۔ جو انسان کے اندر رکھا ہے وہی کچھ انسان کے باہر کائنات میں رکھا ہے، لیکن ہم اس کو فالو نہیں کرتے۔ اب یہ تمام مثالیں سمجھ لی آپ نے، اب اس کی روشنی میں آپ کو یہ بات سمجھنا اور اس کو ہضم کرنا، جذب کرنا آسان ہو جائے گا۔ جس طرح آپ نے زمین کا معاملہ سن لیا، پھر موسم کا سن لیا، پھر آب و ہوا کا سن لیا، اب ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ لیں تو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کے باطن کی زمین، جس کے پاس اس باطن کی زمین میں جتنی بھی صلاحیت ہے، کوئی زمین تھوڑی زرخیز، کوئی بہت زرخیز، کوئی بہت ہی زرخیز، جتنی بھی صلاحیت ہے، کہ کوئی بنجر ہے زمین، شور والی ہے، جیسی بھی زمین ہے، وہ سال بھر زمین تو ایک ہی رہتی ہے۔ اللہ نے جو جس کو دے دی، الاٹ کر دی، جو جس کو الاٹ ہو گئی۔ اب زمین تو ایک رہتی ہے، موسم بدلتے رہتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان المبارک روحانی برسات کا اور روحانیت کی فصل اگانے کا اتنا عظیم موسم ہے کہ اس مہینے میں ساری پولوشنز ختم ہو جاتی ہیں، سب اسپریچل پولوشنز ختم ہو جاتی ہیں۔ اس مہینے میں موسم اچھا آ جاتا ہے، آب و ہوا، روحانی آب و ہوا اچھی ہو جاتی ہے، ٹیمپریچر اچھا ہو جاتا ہے۔ جس جس نیکی کی فصل کو فروغ دینے کے لیے جو جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اللہ پاک اس ماہ رمضان میں وہ ساری کی ساری پوری فرما دیتا ہے۔
کچھ چیزیں دن میں دے دیتا ہے، کچھ رات میں رکھ دیتا ہے، کچھ روزے میں ڈال دی ہیں، کچھ رات کے قیام میں تراویح میں ڈال دی ہیں، کچھ ان دنوں کی راتوں کی عبادتوں میں ڈال دی ہیں، کچھ خود یہ جو دن اور رات کے اوقات ہیں ان گھڑیوں میں کچھ برکتیں رکھ دی ہیں، لمحات میں. پھر ملائکہ کو کثرت کے ساتھ نیچے بھیج دیا ہے. اور سب سے بڑی روحانی پولوشن سمجھتے ہیں نا، روحانی گندگی، غلاظت جو فضا کو پراگندہ کر دیتی ہے، سب سے زیادہ روحانی پراگندگی پیدا کرنے والی چیز شیطان ہوتا ہے. اور اس کے کرم کا عالم دیکھیے کہ ماہ رمضان کی پہلی رات سے زنجیر لگا دیتے ہیں شیطان کو، شیطانوں کو سلسلۃ الشیاطین، سب شیطانوں کو زنجیروں میں جگڑ دیتے ہیں. حکم ہوتا ہے کہ جو خارجی شیطان تھے وہ تو سارے زنجیروں میں جگڑ دیے، اب تمہارے اپنے اندر کے ہی رہ گئے ہیں، جو کچھ ہوگا اندر سے ہی ہوگا. باہر والے شیطان جگڑ دیے، ہتھ کڑیاں لگا دی، پاؤں میں زنجیریں لگا دی، قید کر دیا. اب عید کے بعد ہی چھوٹیں گے، ایک مہینہ ان پر قید کی سزا آ جاتی. کس کی خاطر قید کی سزا آتی؟ حضور کی امت کی خاطر صلی اللہ علیہ وسلم. حکم ہوتا ہے کہ اب جو کوئی بگاڑ ہوگا تمہارے اندر سے ہی ہوگا، اور اس اندر کے بگاڑ کے لیے ساتھ علاج دے دیا ہے، دن کا روزہ، رات کی عبادت اور قرآن، دن کے صیام اور راتوں کے قیام. ساتھ نسخہ دے دیا ہے اس معالج نے. یہ نسخہ ہے، صرف 2 دوائیاں ہیں. کیا؟ دن کا روزہ، رات کا قیام، اور 2 دوائیاں ہیں. اور اس کے ساتھ پھر ساری عبادتوں کو، تلاوت کو، ذکر اذکار کو، اعمال صالحہ کو، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ اللہ پاک نے وائٹامنز دے دیے ہیں، پروٹینز دے دیے ہیں اللہ پاک نے ساتھ، تاکہ اس میں مرض مٹتی جائے، جراثیم ختم ہوتے جائیں اور اضافی طاقت اور قوت بڑھتی چلی جائے. تو ماہ رمضان ایک پورا روحانی دواخانہ بن کے آ جاتا ہے، سارے تقاضے اپنے ساتھ لے کے آتا. جب یہ بات آپ سمجھ گئے، اب اس بنیاد کو ذہن میں رکھ کر ان آیات کریمہ کی طرف آتے ہیں. یہ سورہ مبارکہ، سورہ مزمل اور سورہ مدثر، یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر، بنیادی طور پہ آپ جانتے ہیں کہ یہ صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اور آپ سے خطاب پر مبنی اور آپ کے احوال کے حوالے سے نازل ہوئی. اسی طرح ہے جیسے میں نے پچھلے دنوں جب ماہ رجب تھا تو معراج النبی کے موضوع پر بات کی تھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے اور اس کی جو بنیادی معنی، مفہوم اور تفسیر و تعبیر ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج سے متعلق ہے. لیکن میں نے بتایا تھا آپ کو ساتھ کہ پھر جو کچھ اللہ کے رسول کو عطا ہوتا ہے اور قرآن میں بیان ہوتا ہے، اس کا پرتو فیض نبوت بن کے اسی فیض کا حصہ پرتو کی شکل میں امت کو بھی نصیب ہوتا ہے. اب یہ نقطہ ایک سمجھا دوں پھر آگے، چونکہ میں اس کی تعبیر نو کر رہا ہوں، ایک نئی تعبیر بتا رہا ہوں. آپ کہیں گے ساری زندگی تو یہی سنتے رہے کہ یہ حضور علیہ السلام سے خطاب ہے کہ آپ کملی اوڑھ کے لیٹے اور اللہ نے فرمایا میرے کملی والے پیارے، اے چادر اوڑھنے والے پیارے. تو آقا علیہ السلام کو خطاب ہے آپ کے حسب حال. تو یہ تو آپ نے بالکل ہی ہماری طرف اس کا خطاب بنا دیا. کیا؟ ہماری طرف، آقا کی امت کی طرف. تو کسی پریشانی مبتلا نہ ہو کہ یہ خطاب رسول کے لیے ہے یا امت کے لیے. خطاب بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی خاص نصیب ہے اور آپ ہی کی حسب حال اور حسب شان بیان ہے. مگر میں نے بتایا
کہ ہر نعمت اللہ کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے، آقا اتنے سخی ہیں کہ وہ صرف اپنے تک نہیں رکھتے، جو ملتا ہے آگے امت کو بھی دے دیتے۔ یہ میں نے آپ کو بہت بڑے تفسیری نقطہ، تفسیری راز ایک جملے میں سمجھا دیا، بہت بڑا تفسیری راز بولیے اس جملے میں کہ اللہ پاک آقا علیہ السلام کو جو کچھ عطا فرماتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، بخیل ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں جی، کہ ان کو جو کچھ لا کے دو وہ پھر بغل میں مار کے بیٹھ جاتے ہیں، سانپ بن جاتے ہیں، کسی کو دیتے ہی نہیں۔ قرآن مجید نے کہا یمنعون الماعون، فرمایا کتنے برے لوگ ہیں جو اپنے برتنے کی چیزیں ان کا ذکر کیا وہ اوروں کو نہیں دیتے، اور فرمایا اچھے لوگ، دین کی تصدیق کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ چیزیں تو ان کے برتنے کی ہوں مگر وہ اوروں کو بھی دے دیا کریں۔ یہ سخاوت کی فضیلت ہے، سخاوت کی فضیلت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے اوروں کے لیے پسند نہ کرو تم مومن نہیں ہوتے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تو یہ سخاوت ہے، اس کی فضیلت ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اوروں کو دیتے نہیں، اور کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں، ایسے بادشاہ بھی پڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے، جو دینا تو دور کی بات ہے اوروں کو دکھاتے ہی نہیں۔ کیا؟ اوروں کو دکھاتے ہیں۔ یہ چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں نا گھر میں، بہن بھائی، ان میں بھی آپ کو دونوں مزاج ملیں گے۔ بعض بچے بچیاں بہن بھائیوں میں ایسے ہوتے ہیں، ان کو کھلونا یا کوئی چیز لا دیں وہ رکھ لیتے ہیں، وہ کسی کو دکھاتے ہی نہیں، کھیلنے نہیں دیتے۔ بعض بچے بچیاں ایسی طبیعت کی ہوتی ہیں کہ جو لا دیں وہ اوروں کو، باقی بہن بھائیوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ تو اپنی چیز دوسروں کو بھی دینا، دوسروں کو استعمال کروانا، یہ سخاوت ہے اور یہ فضیلت ہے، اونچی بات ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سخی اس کائنات میں کون ہے؟ ہائے ہائے ہائے، بڑا سخی اس کائنات میں کون ہے؟ اور یہ آقا علیہ السلام کی شان سخاوت ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک ٹائٹل دیا، آپ کو ایک، جب آپ کسی کا عمل دیکھتے ہیں نا، بھئی یہ کسی کو دیتا ہے، تھوڑا دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے، بالکل نہیں دیتا، دکھاتا ہے، دکھاتا بھی نہیں، سونگھاتا بھی نہیں، جیسے جیسے اس کے حالات دیکھتے ہیں تو آپ اس کو کوئی ٹائٹل دیتے ہیں، نام دیتے ہیں نا، جو اس کے حال پر پورا فٹ آ جائے۔ اللہ پاک نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کو دیکھ کر ایک ٹائٹل عطا کیا۔ میرا رسول کیا کرتا ہے؟ میں نے تو ساری کائنات رسول کو دے دی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو کثرت خیر کثیر، یعنی خیر کا کوئی گوشہ، کوئی ذرہ نہیں چھوڑا جو خیر میں آئے، کوثر کی شکل میں سب کچھ محبوب آپ کی جھولی میں ڈال دیا، آپ کی جھولی میں ڈال دیا۔ اور ڈالا کیسے؟ کوثر، ایک نقطہ سمجھ لیں، علمی نقطہ ہے۔ کوثر کثیر سے مبالغے کا صیغہ ہے، فوعل کے وزن پر۔ کیا؟ فوعل کے وزن پر، کوثر بر وزن فوعل۔ اب یہ انتہائی کثرت ہے، عام زیادتی کثرت کو کوثر نہیں کہتے، کثیر کہتے ہیں۔ پھر کثیر سے بڑا اکثر ہوتا ہے، کیا؟ جب زیادہ ہوتا جائے اور زیادہ ہوتا جائے اور کثرت ہوتی جائے تو کثرت کثیر سے اکثر میں چلی گئی۔ لیکن اتنی کثرت کہ جہاں کثرت کی انتہا ہو جائے اور جس مقام پر جا کے کثرت ختم ہو جائے، کوئی ایسی جگہ بھی تو ہوگی نا کہ جہاں کثرت کیا ختم ہو جائے۔ بھئی جو ختم نہ ہو وہ تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ مخلوق میں تو جو کچھ ہے اس نے کہیں نہ کہیں، بولیے، ختم ہونا ہے، اس کا اینڈ تو ہوگا یا نہیں؟ مخلوق میں جو کچھ ہے تو کثرت بھی مخلوق ہے یا نہیں؟ بولیے، یہ طلباء کے لیے ہے بیٹے،
طلباء کے لیے، کثرت بھی مخلوق ہے یا نہیں؟ تو جو مخلوق ہے وہ متناہی ہے، اس نے کہیں نہ کہیں جا کر ختم ہونا ہے، اینڈ ہونا ہے۔ تو اسی طرح کثرت کی کثرت، کثرت کی کثرت، پھر اس کی کثرت، پھر کثرت کی کثرت بڑھتے بڑھتے کوئی مقام تو آئے گا جہاں جا کے کثرت ختم ہو جائے گی۔ سمجھ آئی؟ تو سمجھ لیں وہ مقام جہاں کثرت ختم ہو جائے اس مقام کو مقام وحدت کہتے ہیں۔ مقام کثرت کہتے ہیں زیادہ، وحدت کہتے ہیں ایک۔ وہ مقام جہاں ساری کثرت جا کے ختم ہو جائے، کثرت ختم ہو جائے، وہ مقام وحدت ہے۔ تو کثرت مقام خلق ہے، کثرت مقام مخلوق ہے، اور وحدت مقام خالق ہے۔ تو جب تک کثرت ہوئی، جب تک کثرت ہوئی مخلوق رہی۔ اگلی بات سمجھ لیں، جب تک کثرت رہی، بھئی زیادہ 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 اور زیادہ، تو کثرت جب تک ہوئی تو مخلوق رہی، اور جب جا کے کثرت ختم ہو گئی، وہ مقام میں وحدت آ گئی، تو وہاں وہ مقام مخلوق کا نہ رہا، وہ مقام خالق کا ہو گیا۔ تو جب تک کثرت رہی کائنات رہی، جب تک کثرت رہی کائنات رہی، اور جب وحدت میں بدل گئی جس مقام پر جا کر وہ مقام خدا کا ہو گیا۔ تو اب فعل کے وزن پہ کوثر، اس کا مطلب کثرت کی کثرت نہیں بلکہ کثرت کی انتہا ہے۔ میرے محبوب ہم نے آپ کو کثرت بھی دی اور کثرت کی انتہا بھی دی، یعنی کثرت بھی دی اور وہ مقام بھی دیا جہاں کثرت ختم ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے محبوب ہم نے آپ کو کائنات بھی دی اور خدا بھی دیا۔ کائنات بھی دی کیونکہ وہ کثرت میں تھی، اور خود خدا بھی تیرا ہو گیا۔ تو انا اعطیناک الکوثر، اس کا مفہوم و مراد یہ ہوا محبوب آج ہم نے آپ کو اتنا عطا کر دیا کہ اب کائنات بھی تیری ہو گئی اور کائنات کا خالق خدا بھی تیرا ہو گیا۔ یہ کوثر کا معنی ہے، کائنات بھی تیری اور خدا بھی تیرا۔ تو یہ سارا کچھ حضور کو عطا ہوا، یہ سب کچھ حضور کو عطا ہوا۔ خدا بھی مل گیا، کائنات بھی مل گئی ساری۔ جب مل گئی تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بعد طبیعتیں دو ہوتی ہیں، ایک سارا کچھ مل گیا اپنے لیے ہی رکھ لیا، کسی کو دینا ہی نہیں۔ ایک طبیعت ہے کہ اوروں کو بھی دیا، ایک ہے کچھ اوروں کو دیا کچھ نہ دیا۔ اب دیکھتے ہیں باری تعالیٰ سے، باری تعالیٰ تو نے محبوب کو کائنات بھی دے دی، اپنا آپ بھی دے دیا، سب کچھ دے دیا، کثرت بھی اور وحدت بھی۔ تو آپ کا محبوب آگے آگے کیا دیتا ہے؟ جس طرح تو نے دیا، تو اللہ کے دینے سے کوئی خدا کے پاس ختم تو نہیں ہو گیا۔ یہ کوئی آٹا گندم تو ہے نہیں۔ بعض لوگوں میں گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، جی اتنا سارا کچھ خدا نے رسول کو دے دیا تو خدا کے پاس کیا رہ گیا؟ یہ تو ناجائز ہے، شرک ہو جائے گا۔ بعض لوگوں کو فکر لگ جاتی ہے، بعض لوگوں کو، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا، فکر ہو جاتی، سارا کچھ رسول کو دے دیا تو خدا کے پاس کیا رہ گیا؟ اللہ کے بندے، یہ کوئی گندم ہے، یہ کوئی آٹا ہے، یہ کوئی چینی ہے، یہ کوئی مادہ ہے، پانی ہے، کیا ہے؟ دے دیا تو پیچھے ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے آپ نے خدا کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کی شان کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ تو اس کی مخلوق کی شان ہے کہ ایک چراغ جلا لیں، ایک چراغ، ایک، اب اس چراغ سے کروڑ چراغ جلا لیں، ہر چراغ اتنا ہی جلے گا اور پہلے میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی، پہلے میں کوئی لو میں کمی نہیں آئے گی۔ تو چراغ کی لو اتنی سخی ہے، چراغ کی لو کیوں سخی ہے؟ چونکہ نور سے لو اتنی سخی ہے کہ کروڑ چراغ اس میں سے جل جائیں تو لو میں کمی نہیں آتی۔ تو نادان لوگوں، آپ نے اللہ کو اتنا ہی کمزور سمجھ لیا ہے کہ اللہ نے سارا کچھ دے دیا تو اس کے پاس کیا رہ گیا؟ یہ تو علامہ غالب لاہوری صاحب والی بات ہو گئی۔ پیر غالب لاہوری ہیں، ایک بیٹھے ہیں، ان کا قصہ ہو گیا بھی یہ جو میں نے یہ ساری دعا آپ کو دے دی تو میرے پاس کیا رہ گیا؟
مریدوں سے جھگڑا کرتے ہیں. مرید کچھ مانگے، بھئی آپ کو دے دیا، میرے پاس کیا رہ گیا؟ کوئی پیسہ ٹکا تو نہیں ہے؟ نہیں. تو پھر کیا رہ گیا وہ بھی سن لیں. اللہ پاک نے کائنات بھی مصطفیٰ کو دے دیا، اپنا آپ بھی دے دیا اور سب کچھ دیا، اور اس کا کچھ بھی نہیں گیا. وہ تو دینے والا ہے. وہ تو اب دیکھنا ہے کہ محبوب کو جو آپ نے دیا تو حضور کیا کرتے ہیں، اس کا جواب بھی سن لیں. اللہ پاک نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی. حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں تقسیم ہی کرتا رہتا ہوں اور خدا عطا کرتا رہتا ہے. نہ اسے عطا کر کے کبھی اس کا خزانہ کم ہوا، نہ مجھے تقسیم کر کے بعد میرا خزانہ کم ہوا. انما انا قاسم واللہ یؤتی. بے شک میں تو تقسیم ہی کرنے والا ہوں اور میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں. دو حسرے ہیں، طلباء نوٹ کر لیں کتنے؟ دو حسرے ہیں. موصوف کا صفت پر بھی ہے اور صفت کا موصوف پر بھی ہے. باقی نقطہ اپنے اساتذہ سے سمجھ لیں، بلاغت اور علم معانی کا نقطہ ہے کہ کیا ہے موصوف کا صفت پہ حسر اور کیا ہے صفت کا موصوف پہ حسر، کیونکہ میں نے دوسروں کو بھی تو دینا ہے نا. تو یہ بات لکھوا دی، اساتذہ سے سمجھ لیں اس کی تفصیل علم معانی اور بلاغت میں ہے. دونوں حسر جمع ہیں انما قلم حسر میں. تو ایک معنی ہے کہ بے شک تقسیم میں ہی کرنے والا ہوں. کیا تقسیم میں ہی پہلے ہے، میں پہلے اور ہی واللہ یؤتی. اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں فتویٰ کیوں لگاتے ہو؟ شرک نہیں، عطا تو اللہ کرتا ہے، میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. میں تو صرف میرا کام تقسیم کرنا ہے، عطا تو اللہ کرتا ہے، تو فتویٰ کس بات کا؟ دوسرا ہے کہ میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں. ہی تقسیم سے پہلے لگا دیں معنی اور ہو گیا، ہی تقسیم کے بعد لگا دیں تو معنی. اور میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں مطلب ہے کہ تم شرق سے غرب تک ساری دنیا چھان مارو، کوئی تقسیم کنندہ نہیں ملے گا. تقسیم صرف میں کرتا ہوں. جس کو ملتا ہے میری تقسیم سے ملتا ہے، جس کو ملتا ہے میری تقسیم سے ملتا ہے، اور اللہ مجھے عطا کرتا ہے. تو فرمایا اللہ یؤتی، جس طرح اللہ مجھے سب کچھ عطا کرتا ہے اور اس کا خزانہ ختم نہیں ہوتا، اس طرح میں بے حساب تقسیم کرتا رہتا ہوں اور میرا بھی خزانہ ختم نہیں ہوتا. تو اعطیناک الکوثر. تو اللہ پاک حضور علیہ السلام کو جو کچھ عطا فرماتے، آقا ہر ایک امت، اپنی امت کو، انسانیت کو، مخلوق کو، کائنات کو اس کے حسب حال اتنا عطا کرتے. ان کی تقسیم میں کمی نہیں ہے، ہمارے ہاضمے کا پرابلم ہے. جو جتنا ہضم کر سکے اتنا دے دیتے. جس کا معدہ 1 بوٹی ہضم کر سکتا ہے اس کو 1 دے دی، جس کا معدہ 5 بوٹیاں ہضم کر سکتا ہے اس کو 5 دے دی. یہاں تو ماشاءاللہ مسلمان ہے، پورا بکرا ہضم کرنے والے بھی ہیں، اس کو بکرا ہی دے دیا، اس کو بکرا ہی دے دیا. جتنا ہضم کر سکتے ہیں اتنا دے دیا. تو فرمایا کہ تیرے یہاں کمی نہیں، جولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں. آقا یہ تو میری جھولی کی بات ہے کہ میں کتنی خیرات لے سکتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جھولی پھٹ جائے. بہت سو کی پھٹ جاتی ہے، تھوڑا سا ڈالتے ہیں پھر بھی پھٹ جاتی ہے. برتن چھوٹے ہوتے ہیں، تھوڑا سا ڈالتے ہیں ابل پڑتا ہے، گر جاتا ہے. تو ہمارے برتنوں کا پرابلم ہے، دینے والے کا پرابلم نہیں. اس سے تو جتنا لے لو. وہ تو 1400 سال ہو گئے تب سے دے رہے ہیں، تقسیم فرما رہے ہیں. اور یہ 1400 سال تو بشری ظہور کے ہیں. وہ تو عالم ارواح اور عالم نور میں جب حضرت آدم بھی پیدا نہ ہوئے تھے تب سے تقسیم فرما رہے ہیں. انبیاء کی ارواح نے بھی آپ سے لیا اور ملائکہ نے بھی آپ سے لیا، تب سے تقسیم فرما رہے ہیں اور قیامت کے دن بھی تقسیم فرما رہے ہوں گے. شفاعت ان کے ہاں کیا کمی ہونی. آپ کبھی کینیڈا جائیں، وہاں ایک جگہ ہے نیاگرا فالز، دنیا میں زمینی خوبصورت جگہوں میں میری پسندیدہ جگہوں میں سے ہے. نیاگرا فالز جائیں، کتنے 100 سال ہو گئے، کتنے 100 سال، صدیاں گزر گئیں تیز رفتاری کے ساتھ. بہت بڑی فالز ہے. یہ حال تو کچھ نہیں ہے، آپ پتہ نہیں ایکچولی اندازہ بھی نہیں لگا سکتے
یہ ادھر سے کوئی دیوار دیکھ لیں اور اس محلے کی کوٹھیوں کی دیوار سے بھی آگے چلے جائیں، بہت لمبا اس کا وایا ہے، اور بھر کر پانی، دنیا کی سب سے بڑی آبشار ہے، بھر کے آبشار گر رہی ہے۔ صدیاں گزر گئی ہیں، 2 4 5 10 سال نہیں کہ منگلا ڈیم ہے، تربیلا ہے، پانی سوکھ گیا ہے، جھیلیں خشک ہو گئی ہیں، بجلی بند ہو گئی ہے، پانی بجلی پیدا نہیں کر رہا، دریا سوکھ گئے ہیں۔ ہر روز روتے رہتے ہیں نا، یہ بھی دریا ہیں جو ہر وقت سوکھتے رہتے ہیں اور بجلی بند ہو جاتی ہے۔ وہ ایک دریا ہے، کئی 100 سال ہو گئے ہیں، نہ سردیوں میں سوکھتا ہے نہ گرمیوں میں سوکھتا ہے۔ وہ آبشار آج تک کبھی بند نہیں ہوئی، صدیوں سے بند نہیں ہوئی۔ پانی آگے بہتا ہے اور آگے جا کے وہ جھیل ہے، اور جھیل سمندر نظر آتی۔ اونٹیریو لیک ہے، اونٹیریو لیک سمندر معلوم ہوتی۔ میں تو آج تک میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کہیں جھوٹ تو نہیں بتاتے یہ کینیڈا والے لوگ، کہیں سواکی سمندر ہی نہ ہو، لیکن سمندر وہاں ہے نہیں، وہ جھیل ہے۔ اتنی بڑی آبشار پانی کی صدیوں سے وہ نہیں سوکھی، تو آبشار مصطفیٰ کیسے سوکھے گی؟ دنیاوی دریا ہیں وہ نہیں سوکھا۔ لوگ کہتے ہیں نا جی سوکھ جاتے ہیں، ہم نے آپ کو نہ سوکھنے والے بھی دکھا دیے۔ بھئی راوی سوکھتا ہے، جیلم سوکھتا ہے، چناب سوکھتا ہے، ستلج سوکھتا ہے، ٹھیک ہے سوکھتے ہیں، مگر آئیں آپ کو ایک اور بھی دکھاتے ہیں جنہیں صدیاں گزر گئی ہیں، دریافت ہوئے، خدا جانے وہ کب سے چل رہا ہے، یہ تو کئی 100 سال ہوئے، بولیے، دریافت ہوئے۔ تو آپ کو ایسا دریا بھی دکھاتے ہیں اس دنیا میں، زمین پر، جو خدا جانے صدیوں سے یا ہزاروں سالوں سے بہ رہا ہے اور کسی موسم میں کبھی بھی نہیں سوکھتا۔ تو اس دنیا کے دریا بھی ہیں جو نہیں سوکھتے، تو مصطفیٰ کی آبشار اور مصطفیٰ کے سمندر کیسے سوکھتے ہیں، پھر رب کا سمندر نعمتوں اور عطاؤں کا کیسے سوکھتا ہے، اس کی آبشار۔ یہ تو اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے، مغز کی بات ہے۔ کسی کے پاس ایک ماشا مغز ہے، کسی کا تولہ، کسی کی چھٹان، کسی کا کلو۔ علامہ غالب لاہوری صاحب کے پاس جیسے من اور ٹنوں کے حساب سے اللہ والوں کو عطا ہوتا ہے، جتنا مغز ہو اتنی سمجھ میں آ جاتی ہے بات۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تو اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کو جس طرح عطا فرمایا، آپ نے اسی طرح تقسیم فرمایا۔ جب یہ آیت کریمہ اتری نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالی اور اس کے سارے فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے۔ آیت اتری، اللہ اور اس کے تمام فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں۔ جب یہ آیت اتری، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ مبارک ہو، اللہ پاک نے آج یہ اعلان فرما دیا کہ اللہ خود اور سارے فرشتوں کو ساتھ ملا کے آپ پر ہر وقت درود ہی بھیجتا رہتا ہے۔ آپ کے تو کئی وظیفے ہیں نا، کبھی تلاوت شروع کر دی، کبھی استغفار شروع کر دیا، کبھی لا الہ الا اللہ شروع کر دیا، کبھی اللہ شروع کر دیا، کئی۔ تو اللہ پاک کا کوئی وظیفہ نہیں، نہ تلاوت کرتا ہے، نہ کل خوانی کرتا ہے، نہ نوافل پڑھتا ہے، نہ استغفار پڑھتا ہے، نہ اللہ کرتا ہے۔ یہ سارے وظیفے آپ کے لیے، سارے وظیفے آپ کے لیے۔ اس نے صرف ایک وظیفہ اپنے لیے رکھا ہے، حج بھی آپ کے لیے، روزہ بھی آپ رکھیں، نماز بھی آپ پڑھیں، عبادت بھی آپ کریں، جہاد بھی آپ کریں، ذکر اذکار بھی آپ کریں، تسبیحات بھی آپ کریں، سجدہ رکوع، سب کچھ مخلوق کے لیے۔ اس نے کہا مجھے ایک ہی وظیفہ کافی ہے، کیا؟ یصلون علی النبی، مصطفیٰ پہ درود پڑھتا رہتا۔ کتنی بڑی شان۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ پاک نے یہ اعلان فرما دیا، اتنی بڑی نعمت آپ کو عطا ہوئی، اتنی بڑی نعمت کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود و صلات بھیجتے ہیں۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ اس میں سے ہمارا حصہ کوئی نہیں ہے، ہمارا حصہ کوئی نہیں۔ سمجھ آئی نا بات؟ وہ آقا کے کیسے لاڈلے لوگ تھے، کوئی جانثار ہو تو لاڈلا بھی بن جاتا ہے، سچا وفادار ہو تو بولیے نا لاڈلا بھی بن جاتا ہے، پھر وہ مانگ کے بھی لے لیتا ہے، اپنا وہ حق سمجھتا ہے، مان ہو جاتا ہے۔ کیا بولیے نا، مان سمجھتے ہیں، مان ہو جاتا ہے، مانگ لیتا ہے۔ عرض کیا آقا آپ پر اللہ اور اس سے سارے فرشتے صلات بھیجتے ہیں، اس میں ہمارا حصہ کوئی نہیں۔
میرے آقا مسکرا پڑے. کیا بولیے نا؟ ہائے ہائے ہائے. مسکرا پڑے, اوپر دیکھا, حکم ہوا جبرائیل دوڑ کر جا, ہائے ہائے جلدی جا, حصہ مانگا ہے میرے محبوب سے. اس نعمت میں بھی نئی آیت لے گئے. آیت آ گئی, والذی یصلی علیکم وملائکہ. آیت آ گئی نئی کہ اللہ اور اس کے سارے فرشتے جس سے رسول پہ درود بھیجتے ہیں, اس نعمت میں سے حصہ مانگنے والوں نیا اعلان سنو, اللہ اور اس کے فرشتے تمہارے اوپر بھی درود بھیجتے ہیں. جو رسول سے مانگتے ہیں اللہ اس کے فرشتے ان پر بھی درود بھیجتے ہیں. واہ واہ واہ. ایک خاص بات میں نے کہی ہے, مجھے نہیں معلوم آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی. سیدنا صدیق اکبر نے حصہ مانگا, نہ مانگتے تو نہ ملتا, نہ مانگتے تو آیت اترتی. بس چپ ہو گئے تھے, اتر گئی آیت پہلی, بس ٹھیک ٹھاک آگے چل پڑتی بات. مانگا تو مانگنے والوں کو مل گیا. جب مانگا تو آیت نہیں آ گئی, اچھا مانگنے والوں غلاموں تم پر بھی درود و سلام گئی. ایمان والوں نے مانگا تو ان کو بھی مل گیا. تو یہ بھی مانگنے اور نہ مانگنے کی بات ہے. جو وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ملتا, نہیں مانگنا چاہیے, جو سمجھتے ہیں نہیں مانگنا چاہیے انہیں ملتا بھی نہیں, اور جو سمجھتے ہیں ملتا ہے وہ مانگتے ہیں ان کو ملتا بھی ہے. جو سمجھتے ہیں نہیں ملتا ان کو نہیں ملتا, جو سمجھتے ہیں ملتا ہے مانگتے ہیں انہیں. سادہ قرآن مجید کی 2 آیتوں کی بات ہے. میں تو مشکل بات کرتا بھی نہیں ہوں. کوئی ہے مشکل بات؟ مانگا مل گیا, تم بھی مانگو تمہیں بھی مل جائے گا. پھر اللہ جب دے دیتا ہے پھر قیامت تک چلتا ہے, روکتا نہیں. یہ بھی سن لیں, جب اللہ دے دیتا ہے کیا تو قیامت تک چلتا ہے. پھر وہ بخیل نہیں ہے, کریم ہے, جواد ہے, سخی ہے, وہ پھر قیامت تک چلتا ہے. ما کان عطاء ربک محظورا, قرآن نے فرمایا. پھر مولا میرے محبوب ان کو بتا دیں کہ مولا جب دے دیتا ہے نا تو پھر دیتا ہی رہتا ہے, روکتا نہیں. فرمایا آپ کے رب کی عطا پھر قیامت تک ملتی رہے گی, رکتی نہیں. ما کان عطاء ربک محظورا. حوالے لکھ لیا کرو بیٹے آیتوں کے, کہ آپ کے رب کی عطا. یہاں بھی دیکھا کس کے, عطاء ربک. ما کان عطاء, بولیے, عطاء ربک, آپ کے رب کی عطا کبھی نہیں رکے گی, چلتی رہے گی. کس کے رب کی عطا؟ نہیں, آپ کی میری نہیں. کس کے رب کی؟ مصطفیٰ کے رب کی. عطاء ربک. میرے محبوب آپ بتا دیں کوئی میرے رب کو مصطفیٰ کا رب مانے اور حضور کا ہو جائے, پھر قیامت تک ملتا ہی رہتا ہے, ملتا ہی رہتا ہے. تم منگتے بنے رہو وہ جھولیاں بھرتا رہتا ہے. دیکھا نا, درود میں سے بھی مل گیا. کیا اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو کہ درود میں سے مل گیا, سورہ مزمل میں سے بھی مل گیا. تفسیر یہ ہوئی. اسی طرح بولو, سورہ یا ایھا المزمل سے بھی مل گیا, قم اللیل سے بھی مل گیا. تو وہ جو کچھ حضور کو عطا ہوا وہ حضور کے حسب شان تھا, حضور علیہ السلام کے حسب حال تھا. اور جب اس میں سے حصہ امت کو ملا تو امت کے حسب حال ہو کے ملا, امت کی حسب شان ملا. یہ جتنا کچھ میں نے بیان کیا یہ اس تفسیر کا راز ہے کہ اے کملی والے محبوب, اے چادر اوڑھ کے لیٹنے والے محبوب, خطاب تو حضور کو ہے, میں اس خطاب کا حوالہ امت کے لیے کیسے کر رہا ہوں. یہ اس کیسے کا جواب ہے. کیا کیسے کا؟ امت کے لیے کیسے یہ خطاب بن گیا؟ ایسے بن گیا جیسے سمجھایا. اب فرمایا یا ایھا المزمل, اب امت کو خطاب ہو رہا ہے. آقا علیہ السلام تو ہو گیا, وہ تو کملی اوڑھ کے لیٹے تھے, اور یہاں امتی کون سا کملی اوڑھ کے لیٹا, اس کو کملی کی بات نہیں, کملی والا تو ایک ہی ہے. امتی کے لیے, ہمارے لیے, آپ کے لیے, جو ماہ رمضان میں بھی کام آئے, جو خطاب ہو رہا ہے. فرمایا یا ایھا المزمل. مزمل یہ تو پتا ہے نا کہ پردہ اوڑھ کے لیٹنا, پردہ اوڑھنا, چادر اوڑھنا, کپڑا اوڑھنا. جو فرمایا امت جو کہ غفلت میں ہے, پیغمبر غفلت میں نہیں ہوتا.
پیغمبر غفلت میں، ہم غفلت میں ہیں. تو فرمایا اے یا ایھا المزمل، ہماری بات ہو رہی. اب یہ خطاب رسول نہیں ہے، یہ خطاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، اب یہ ہمارے حال کے مطابق ہمیں خطاب ہو رہا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے اے کپڑوں میں لپٹے ہوئے لوگوں، اے لباس میں لپٹے ہوئے لوگوں. کون سا لباس؟ غفلت کا لباس. کون سے کپڑے؟ بدن کے کپڑے. وہ میں نے آپ کو یاد ہے بتایا تھا، جسمانیت کے کپڑے، بشریت کے کپڑے، مادیت کے کپڑے، چادر، غواشی، یہ بدن کے جو پردے ہیں، بدن کے جو لباس ہیں، پردے ہیں بدن کے. یاد رکھ لیں یہ بدن پردہ ہے، حقیقت نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھ لیں یہ بدن، بولیے نا، پردہ ہے. حقیقت اندر ہے. اس لیے جب قبر میں بھی عام انسان جاتا ہے نا، اور قبر کی مٹی بھی جس کو کھاتی ہے وہ صرف پردے کو کھاتی ہے، حقیقت کو نہیں کھا سکتی. وہ بھی پردے کو کھاتی ہے اور حقیقت کو نہیں کھا سکتی. اور کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اتنی طاقتور ہو جاتی ہیں کہ جو بدن کے پردے ان سے مس ہو جاتے ہیں، پھر مٹی ان پردوں کو بھی نہیں کھاتی، ان پردوں کو بھی نہیں کھاتی. تو انبیاء، شہداء، اولیاء، ان کے بدن بھی سلامت رہتے ہیں، کیونکہ ان بدن کے پردوں کے اندر کی حقیقت اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ وہ حفاظت کرتی ہے. تو فرمایا اے بدن کے پردوں میں لپٹے ہوئے انسان، قوم اٹھ کھڑا ہو جا. کہاں سے اٹھوں؟ قم من نوم الغفلہ، غفلت کی نیند سے اٹھ جا. اب یہ ماہ رمضان کی صدا آ رہی ہے، 11 مہینے گزر گئے. اے انسان، لمبی تان کے سویا تھا، 11 مہینوں کی رات ختم ہوئی، غفلت کی نیند سویا تھا، چاند چڑھ گیا رمضان کا. قوم، اب غفلت کی نیند سے اٹھ جا. رمضان کا چاند، بولیے نا، چڑھ گیا، اب غفلت کی نیند سے اٹھ جا. اے بدن اور بشریت اور مادیت کے پردوں میں، لباس میں لپٹے ہوئے انسان، 11 مہینے سو لیا غفلت کی نیند. قوم، اب غفلت کی نیند سے اٹھ کھڑا. اٹھ کے کیا کر؟ اللہ کی طرف چل پڑ، اللہ کی طرف چل پڑ. میں آج بات ہی ختم کرنا چاہتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے. مضمون اگلے جمعہ پر انشاءاللہ جاری رکھوں گا. آج قوم پر ہی ختم کرتے ہیں، اور اس قوم کی آواز کو اپنی روح کے کانوں سے سنو. یہی سبق دہرا کے ختم کرتا ہوں. یا ایھا المزمل، اس مادی، بشری، دنیاوی بدن اور جسم کے پردوں میں لپٹے ہوئے انسان، قوم، بڑی نیند غفلت کی کر لی ہے، اب جاگنے جگانے کا مہینہ آ گیا. قوم، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جا، اٹھ جا. حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا، حدیث میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آقا علیہ السلام اپنا کمر بند کس لیتے، فرماتے محنتوں کا مہینہ آ گیا. ہائے ہائے ہائے، محنت کا مہینہ آ گیا، ریاضت کا مہینہ آ گیا. لہذا اس قوم کی آواز کو سنو اور اس کو جانے نہ دو، اس سبق کو تھام لو. یہ مہینہ پھر سال کے بعد آئے گا. اس مہینے کی جو مبارک گھڑیاں ہیں، اس کے دن راتیں آواز دے رہے ہیں آپ کی روح کو کہ قوم، اٹھ جا انسان غفلت کی نیند سے، اب جاگنے کا مہینہ آ گیا، بیداری کا مہینہ آ گیا. بس انشاءاللہ آگے قم اللیل الا قلیلا سے بات کو آگے شروع کریں گے اگلے جمعۃ المبارک پہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان میں غفلت کی نیند سے بیدار ہونے
اور محنت اور ریاضت کے لیے اٹھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔